میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ثنا، خبردار جو تمہاری آنکھوں میں سے ایک بھی آنسو نکلا تو میں کیا، میرے تو آنسو بھی ڈرتے تھے، وہی رک گئے۔ میں اپنا سانس روک کے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگے، میں شام کو 7 سے 10 تک فری ہوتا ہوں، اپنی بکس لے کے شرافت سے اسٹڈی روم میں آ جانا، اور تم میٹرک ساتھ 9th کلاس کے پیپر بھی دوبارہ دو گی۔ اتنا گندا رزلٹ ہم نہیں برداشت کریں گے۔ میں سمجھ رہی تھی اب نہیں میری خیر، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو میں بھول گئی تھی، خوف کے مارے بھوک ہی مر گئی تھی۔ البتہ دوپہر کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے، لیکن اماں نے صاف کہہ دیا کھانا نہیں ملے گا۔ دوپہر کا کھانا جیسے ہی سب لوگوں نے کھایا، اماں نے کچن کو بڑا سا تالا لگا دیا۔ کہنے لگی، تمہیں تو آج میں ایسا سیدھا کروں گی، یاد رکھو گی۔ تمہارا چھوٹا بھائی پورے اسکول میں ٹاپ کر رہا ہے، اور خیر سے زیبی بھی شاندار نمبر لے کر آتی ہے۔ پتہ نہیں میری قسمت ایسی ہونی تھی جو میرے نصیب میں تم جیسی بیٹی لکھی تھی۔ بہرحال اب ہر روز میری شامت عقیل بھائی کے ہاتھوں آتی تھی۔ کہتے تھے، کھڑے ہو کر پڑھو، خبردار جو تم بیٹھی تو 7 سے 10 بجے تک مجھے لگتا تھا کہ میں انسان نہیں، کوئی ریموٹ جس کی ریموٹ کنٹرول عقیل بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میٹرک میں میرے نمبر واقعی شاندار آئے، لیکن کریڈٹ سارا عقیل بھائی کو ملا تھا۔ سچ پوچھے تو ساری محنت انہی کی تھی۔ جس دن میرے پیپر ہوتے تھے مجھے سونے نہیں دیتے تھے، ساتھ خود بھی ساری رات جاگتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے اب میں کوئی آسان سا سبجیکٹ رکھ لوں گی تاکہ زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے سوچا اسلامک اسٹڈی، اسلامک ہسٹری اور اردو لے لیتی ہوں۔ میں آسان سے سبجیکٹ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی جو میں بڑے آرام سے پڑھ لوں گی۔ میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب عقیل بھائی نے مجھے کہا کہ تم آگے میڈیکل پڑھو گی۔ ان کے سامنے تو انکار کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن کمرے میں آتے ہی میں نے اماں سے صاف کہہ دیا، مجھے نہیں پڑھنی یہ ڈاکٹری اماں۔ بھلا یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ پڑھنا میں نے ہے اور فیصلہ یہ کریں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بس مجھے نہیں پڑھنا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد ڈاکٹر، انجینئر اور کوئی بڑا افسر ہی بنے۔ کسی کو تو عام انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ اماں کہنے لگی، تم جانو یا عقیل جانے، میں تو بیچ میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا، اللہ، کیسی ماں ہوں! اب آپ کو اپنی بیٹی پر ذرا جتنا ترس نہیں آتا؟ آپ مجھے اس چنگیز خاں کے حوالے کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ مجھے نہیں پڑھنی میڈیکل۔ میری ماں مسکرائی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، صحیح قابو آئی ہو تم۔ میں نے سوچا اماں سے بات کرنا فضول ہے۔ گھر کے بڑے تو تایا ابا ہیں، اور تایا ابا مجھے سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرمائش کروں تو پوری بھی کرتے ہیں، کبھی انکار نہیں کیا۔ رزلٹ دیکھ کر تھوڑا بہت ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن بعد میں آئس کریم
بھی کھلا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلی بار محنت زیادہ کرنا۔ میں تایا ابا کے پاس آئی تھی۔ وہ اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں ان کی چیئر کے پاس بیٹھ گئی۔ اب دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے، بڑے لاڈ سے ان کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تایا ابا، کیا عام انسانوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا زندگی صرف بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر کی ہوتی ہے؟ کیا عام انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کہتے، بیٹے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ انسان کو جینے کا حق ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بات بتاؤ۔ میں نے کہا، مجھے جینے کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے کہا، مجھے بالکل بھی میڈیکل میں دلچسپی نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کر لو۔ میں نے کہا، مجھے میتھ میں بالکل نہیں آتا۔ کہنے لگے، پھر کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، ایسے ہی کوئی عام سبجیکٹ۔ انہوں نے کہا، چلو انگلش میں کر لو۔ میں نے کہا، انگلش میں نہیں، اردو میں کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی ہماری قومی زبان ہے، کسی نہ کسی کی تو اردو زبان کو فروغ دینا ہے۔ ویسے بھی اردو زبان میرے لیے آسان تھی۔ میں نے کہا، یہ تو میں چٹکیوں میں فری ہو جاؤں گی، زیادہ ذمہ داری بھی نہیں ہوگی اور سکون سے اپنی لائف جیوں گی۔ کہنے لگے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن تم جتنا آسان اردو کو سمجھ رہی ہو، اتنی آسان نہیں ہے جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ جیسے جیسے کلاسز بڑھتی جائیں گی، اردو کم فارسی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہیں اس میں آسانی ہے تو یہی سبجیکٹ رکھ لو، مرضی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔